السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما نافعا رب زدنی علما نافعا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج الحمدللہ ہمارا تیسرا رکوع سورۃ البقرہ کا ہے۔ ہم نے پچھلے دو رکوع کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ چکے ہیں۔ آج جو رکوع ہم نے پڑھنا ہے اس میں 9 آیات مبارکہ ہیں۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دعوت کا خلاصہ بیان کیا ہے کہ قرآن اپنے ماننے والوں کو کیا کہتا ہے، قرآن کی دعوت کیا ہے۔ تو آئیے آیت نمبر 21 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں انہیں بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو۔ یہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے، اور یہی تمام انبیاء اور رسول نے بھی یہی دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے اور تمہیں جہنم سے بچایا جا سکے اور جنت کا داخلہ عطا کیا جا سکے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو جہنم سے، گمراہی سے۔ اگلی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی برسایا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق کو باہم پہنچایا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو ہرگز اللہ کے مقابل اللہ کے مد مقابل نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب تم جانتے ہو اس اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، وہی سب کا مشکل کشا ہے، وہی بیڑیاں پار کرنے والا ہے، پھر تم جانتے پوچھتے اس اللہ کے ساتھ کسی کو کیوں شریک ٹھہراتے ہو۔ آج کل کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، وہ قبروں پہ جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، منت منوتی مانگتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک اللہ کے زیادہ قریب ہیں، یہ ہماری اللہ کے سامنے سفارش کریں گے تو ہمارے بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہی عقیدہ مکہ کے کافروں کا تھا کہ وہ اپنے جو بت بناتے تھے، بت کو تراشتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، ان کے سامنے منت منوتی کرتے تھے کہ یہ ہماری اللہ کے سامنے سفارش کریں گے۔ تو مجھے بتاؤ آج کے مسلمان اور اس ٹائم کے مشرک کے عقیدے میں کیا فرق ہے؟ کوئی خاص فرق نظر نہیں آ رہا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 23، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم واقعتاً شک میں ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، یعنی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام اترا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ ایک صورت ہی اس جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو چیلنج کیا۔ قرآن میں پورے 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ یہ جو کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا کر ان کے پاس جنات ہیں، وہ ان کی ہیلپ کرتے ہیں اور ہمارے سامنے یہ کلام پیش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رد کیا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے پیش نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے اور وہ لوگوں کو سناتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا اگر تم دعویٰ کرتے ہو اور اپنے دعوے میں سچے ہو تو جن کی تم مدد لینا چاہتے ہو، شاعر ہو، ادیب ہو، جنات ہو، تم ان کی مدد لے لو، لیکن اس قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔
اور ہرگز تم نہیں بناؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک چیلنج تھا جو کافروں کے لیے تھا، اور یہ آج تک چیلنج ہے اور اس کو کوئی بھی پورا نہیں کر سکا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 24 میں فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے، کتنا خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ اگر تم یہ چیلنج کو پورا نہ کر سکے اور ہرگز نہیں کر سکو گے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی ایسا چیلنج نہیں کر سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہی کے لیے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر بچو اس آگ کے ایندھن سے جس کا ایندھن پتھر اور انسان بنیں گے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے۔ اب اس آیت میں جہنم میں پتھروں کا ذکر ہوا ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ جو کہ مفسرین نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جو لکڑی کی آگ ہوتی ہے وہ پتھر کی آگ سے بہت زیادہ کم ہوتی ہے، لیکن جو جہنم کی آگ ہے اللہ تعالیٰ نے پتھر سے دہکائی ہے، یعنی کہ وہ بہت ہی سخت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ دنیا کی آگ دن میں 70 مرتبہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ اگلی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب یہ مومنوں کا ذکر شروع ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بشارت دے رہے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور بشارت دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہیں، كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ الرِّزْقِ، جب بھی انہیں دیا جائے گا وہاں کوئی پھل رزق کے طور پر، قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، وہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے ملتا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک ہی صورت کے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب جنت میں اہل جنت پہنچ جائیں گے تو انہیں مہمان نوازی کے لیے جو شروع میں مہمان نوازی کی جائے گی تو انہیں جو دنیا میں معروف پھل ہیں کیلے، سیب، انگور وغیرہ، تو انہیں وہی پھل مہمانی کے طور پر پیش کیے جائیں گے۔ تو یہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہم دنیا میں کھاتے آئے ہیں، لیکن جب اسے چکھیں گے اوپر سے تو وہ ایک جیسے ہوں گے لیکن ذائقہ ان کا بہت ہی زیادہ مختلف ہوگا، زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس جنت میں نہایت پاک باز بیویاں ہوں گے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے۔ ان 5 آیات میں جو ہم نے ابھی تک اس رقوع میں پڑھی ہے، ایمانیات ثلاثہ یعنی ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ایمان بالآخرہ کی دعوت دی گئی ہے۔ اب آگے کچھ ضمنی مسائل ہیں جو کہ آیت نمبر 26 سے سٹارٹ ہوتے ہیں۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، یقیناً اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ یقیناً یہ حق پر ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جنہوں نے کفر کیا سو وہ کہتے ہیں کیا مطلب تھا اللہ کی اس مثال کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی مثال چونٹی کی، کسی مچھر کی یا مکھی کی اس قرآن میں دیتا ہے تو کافر لوگ اعتراض کرتے تھے کہ اگر یہ رب العالمین دو جہانوں کے بادشاہ کا کلام ہے تو وہ اپنے اس معتبر کلام میں ان حقیر چیزوں کا تذکرہ کیوں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی بات کا رد کیا کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ کسی بھی چیز کی مثال دیں۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت دفعہ کافروں کو چیلنج کیا لیکن وہ ایک دفعہ بھی پورا نہ کر سکے۔ یہ وہی بات ہے جب کوئی مصور کوئی تصویر بناتا ہے اور دیکھنے والے کہتے ہیں کہ اس میں تو بہت سے نقص ہیں اور بہت شور مچاتے ہیں، جب کسی کے ہاتھ میں کوئی برش پکڑا دیا جائے تو سارے سائڈ پر ہٹ جاتے ہیں۔ یہی مثال اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بیان کی ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہیں پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس مثال کا مقصد کیا تھا، لیکن جو ایمان لائے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہتوں کو اور ہدایت دیتا ہے اسی کے ذریعے بہت سے لوگوں کو، یعنی جو حق پر ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیتا ہے اور جو کافر ہیں
جنہوں نے انا ضد تکبر پکڑی ہوئی ہے انہیں اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین، اور انہیں گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے مگر صرف سرکش لوگوں کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کہہ دیا کہ جو صرف سرکش لوگ ہوں گے، یعنی تکبر حسد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا بڑھ گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے وہ راضی ہی نہیں ہیں، صرف وہی لوگ گمراہ ہوں گے. ان مثالوں سے، ان آیات سے آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 27 میں انہی لوگوں کے لیے فرماتے ہیں کہ سرکش کون ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن پاک میں ذکر کر دیا کہ سرکش کون ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ عہد الصق کی بات کر رہا ہے، وہ عہد جو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے سب روحوں سے لیا تھا، اس میں آپ بھی تھے اور میں بھی تھا. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب روحوں کو اکٹھا کیا اور پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب روحوں نے یکجا ہو کر جواب دیا تھا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے، تو ہی ہمارا حاجت روا ہے، تو ہی ہمارا داتا ہے، تو ہی ہماری بگڑیاں بنانے والا ہے. مگر آج لوگ اس بات کو بھلا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ عہد جو انہوں نے عہد الصق میں کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، وہ توڑ دیتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ کوئی اور مشکل کشا بناتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ رشتہ داری، صلہ رحمی کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپس میں رشتہ داریاں جوڑنے کا کہا ہے، مگر جو فسادی لوگ ہوتے ہیں، اس زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، وہ آپس میں رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کو برپا کرنے والے ہیں. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے جو مشرک لوگ ہیں، جو فسادی لوگ ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا اور ان کی حرکتیں بتائی جو وہ دنیا میں کرتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 28 میں فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تمہیں موت دی، پھر تمہیں زندہ کیا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لٹا دیے جاؤ گے. اس مقام پر بہت ہی گہری فلسفے اور حکمت کی بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 2 دفعہ زندہ کرے گا اور 2 دفعہ موت دے گا. ایک دفعہ جب عہد الصق میں اللہ تعالیٰ نے سب روحوں کو اکٹھا کر کے ہم سے عہد لیا تھا کہ میرے سوا کوئی رب تو نہیں، تو سب نے ایک یکجا ہو کر جواب دیا تھا یا اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب کو اس کے بعد موت دے دی. اور جب انسان ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو جب وہ 4 ماہ کا ہوتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی یہ متفق حدیث ہے کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے تو اس میں وہ روح پھونک دی جاتی ہے اور یہ انسان کی دوسری زندگی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. اس کے بعد جب ہم مر جائیں گے تو ہمارا جو جسم ہے جہاں سے اٹھائی گئی ہے وہ مٹی وہ وہیں چلی جائے گی اور ہماری روح جہاں سے آئی ہے وہ بھی واپس چلی جائے گی. آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 29 میں فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ خلافت کا موضوع شروع کر رہے ہیں کہ انسان اس پوری دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ انسان کے لیے ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آخرت کے لیے بنایا ہے کہ میرے لیے عبادت کرنا تاکہ تم جنت میں داخل ہو سکو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف اور انہیں ٹھیک 7 آسمانوں کی شکل میں بنا دیا. وهو بكل شيء عليم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اسے ہر شے کا علم حقیقی حاصل ہے. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ہمارے سورۃ البقرہ کے 3 رکوع مکمل ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہم نے سنا اور ہم نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ حق تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا اور جو کوئی کمی کوتاہی تھی وہ میری طرف سے تھی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.